أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اور اگر اللہ لوگوں کو جلدی نقصان پہنچائے، استعجالہم بالخیر، جیسے وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں، لقضی الیہم اجلہم، تو ان کی مہلت کب کی ختم ہو چکی ہوتی. فنذر الذین لا یرجون لقاءنا، تو جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے حال پر کہ فی طغیانہم یعمہون، تو اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب کبھی بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے ہمیں ہی پکارتا ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو مرہ ایسے چل دیتا ہے کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو پہنچنے والی تکلیف میں کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں ان کو اسی طرح اپنے کرتوت خوشنما معلوم ہوتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور البتہ تحقیق ہم نے تم سے پہلے کئی گروہوں کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، مجرم لوگوں کو ہم اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا. لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. ان آیات میں دو مضمون بیان ہوئے ہیں.
جو در حقیقت ایک ہی مضمون ہے اور ایک ہی مضمون کے دو حصے ہیں۔ اور یہ ایک اشکال کے جواب کا مضمون ہے۔ پس منظر کے اعتبار سے مشرکین مکہ کو، کفار کو یہ شبہ ہوتا تھا اور یہ اشکال ہوتا تھا اور یہ ان کا کھلم کھلا اعتراض تھا کہ ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ سورہ انفال میں ان کی اس طرح کی بد دعا کا بھی ذکر ہے جو انہوں نے اپنے حق میں کی تھی۔ تو عذاب کی تاخیر کو اور مہلت ملے جانے رہنے کو بجائے اس کے کہ غنیمت جانتے اور مہلت کے اس وقت میں سنبھل سدھرنے کی کوشش کرتے، اس کا انہوں نے غلط مطلب لیا اور اس عذاب کی جس کو وہ سہ نہیں سکتے، سہار نہیں سکتے، اس کی جلدی مچاتے ہیں۔ تو ان کے اس اشکال کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ کی سنت کو جانو کہ اللہ کی سنت کیا ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ خیر کے مانگنے کو، اچھائی اور بھلائی کے مانگنے کو جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ بندہ جب خیر مانگتا ہے، بھلائی مانگتا ہے، فائدہ مانگتا ہے تو اللہ جلدی قبول کر لیتے ہیں اور اس کو جلدی وہ خیر، بھلائی، فائدہ، نفع پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن یہی بندہ جب عذاب مانگتا ہے، مصیبت مانگتا ہے، پریشانی مانگتا ہے تو اب اللہ اس کی مانگ پر جلدی نہیں کرتے۔ اب اس کی مانگ پر اللہ جلدی نہیں کرتے۔ اس نے اپنی کم ظرفی کی بنا پر مصیبت کو دعوت دی، اپنے حق میں بد دعا کر دی، دوسرے کے حق میں بد دعا کر دی، تو اللہ فوراً قبول نہیں کرتے۔ اگر اللہ خیر کے پہنچانے میں، نفع اور بھلائی کے پہنچانے میں جس طرح جلدی قبول کرتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی اگر شر اور تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کے پہنچانے میں بھی جلدی اللہ کرتے تو ان کی مہلت ختم ہو چکی ہوتی، کب کا ان کا حساب کام تمام کر دیا گیا ہوتا۔ یہ مہلت جس میں یہ چل رہے ہیں اور یہ مہلت جس میں یہ جی رہے ہیں اور یہ مہلت جس میں سنبھلنے کے موقع موجود ہیں، یہ مہلت کب کی ان سے لے لی گئی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس لیے تم یہ جو عذاب مانگ رہے ہو کہ اگر قرآن حق ہے اور قرآن والا حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے، یہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے انہوں نے بد دعا کی۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اگر یہ پیغمبر اور یہ قرآن سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر نازل کرے۔ تو تمہاری کم ظرفی کی بنا پر یہ تمہاری جو عذاب کی جلدی مچانا ہے اللہ جلدی قبول نہیں کرتے، مہلت دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اپنے بندوں کو اللہ مہلت دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض کم ظرف اپنے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، میں مر جاؤں، میں یوں ہو جاؤں، میں وہ ہو جاؤں، اولاد کو بد دعائیں دیتے ہیں،
تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، تمہارا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، دوسروں کو بد دعائیں دیتے ہیں، اللہ تمہارا بیڑا غرق کر دے۔ تو ایسی ایسی بد دعائیں اپنے حق میں، دوسروں کے حق میں دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان بد دعاؤں کو ویسا جلدی قبول نہیں کرتے جس طرح کے خیر اور بلائی اور نفع اور فائدہ اور نعمت مانگنے کی دعاؤں کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں کرنے سے منع فرمایا کہ بسا اوقات قبولیت دعا کی ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں اچھی یا بری جو دعا ہوتی ہے قبول ہو جاتی ہے۔ تو تم نے اپنی اولاد کو بد دعا کی، اپنے کو بد دعا کی، اور وہ قبولیت والی گھڑی ہوئی، قبول ہو گئی، تو بعد میں پچھتانے سے پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں اس موقع پر ایک حدیث ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ سے دعا مانگی کہ اللہ کسی رشتہ دار عزیز دوست کی، کسی رشتہ دار عزیز دوست کے خلاف بد دعا کو قبول نہ فرما۔ یہ تو بڑا اللہ کا کرم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ورنہ ہماری زبانوں پر تو وہ کچھ آ جاتا ہے۔ ایک صاحب کسی اللہ والے سے کہنے لگے کہ حضرت دعا فرمائیں اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور مستجاب الدعوات تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں بیت اللہ جب حاضر ہوں گا، پہلی نظر جب پڑے گی تو میں یہ پہلی دعا یہ مانگوں گا کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے توبہ توبہ توبہ، کبھی بھی یہ دعا نہیں مانگتے۔ ہمارا ظرف ہی کیا ہے جو ہم مستجاب الدعوات ہو گے تو اپنا بھی ستیہ ناش کریں گے، دوسروں کا بھی ستیہ ناش کریں گے۔ چھوٹا سا تو دل ہے، فوراً ہم ناراض ہو جاتے ہیں اور اپنے کو ہی بد دعائیں دیتے ہیں، دوسروں کو ہی بد دعائیں دیتے ہیں۔ مستجاب الدعوات نہیں بننا، اس کا شوق نہیں رکھنا مستجاب الدعوات بننے۔ یہ اونچے لوگوں کا کام ہے جن کے سمندر کی طرح دل ہوں، وہ مستجاب الدعوات بنے۔ دل دریا سمندراں ڈونگے، دریا کی طرح رواں ہو، اگنور کرنے والا، نظر انداز کرنے والا، کوئی بات نہیں، بڑی سی بڑی بات کو پی گئے سہ گئے، دریا کی طرح اس میں جو پھینکو وہ رکتا نہیں ہے کہ وہاں کھڑا ہو گیا ہے، وہ اپنی رفتار سے چلتا ہے۔ اور سمندر کی طرح گہرے بڑے بڑے پہاڑ ڈوبے ہوئے ہیں سمندر میں، تو جن کے دریا کی طرح دل ہوں، سمندر کی طرح گہرے دل ہوں، وہ مستجاب الدعوات بنے تو ان کو ججتا ہے یہ۔ اور جس کا دل مرغی جتنا ہو، اللہ مستجاب الدعوات نہ بنائے۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی کرم نوازی ہے کہ مصیبت کی، عذاب کی جو بد دعائیں ہوتی ہیں ان کو فوراً قبول نہیں کرتے۔ اگر فوراً قبول کر لیں تو پھر تو لقضی الیہم اجلہم، جو مہلت ملی ہے یہ مہلت کب کی ختم ہو چکی ہے۔ اب اس مہلت سے دو طرح کے لوگ ہیں، جو آخرت کے منکر ہیں، وہ اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں، لوٹنے کا سوچتے نہیں، صحیح راستے پر آنے کی فکر نہیں کرتے، اس مہلت کو اپنی سرکشی میں ترقی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔
فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، جو اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں، ان کو خیال بھی نہیں آتا کہ مرنا بھی ہے، اور کیا پتہ مرنا کتنا قریب آ چکا ہو، وہ سالوں کا کام لمحوں میں تو نہیں ہوتا، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اوپر آیت گزری تھی، آیت نمبر 9، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ایمان کی بدولت اللہ ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑتے، بلکہ اللہ مسلسل ان کو راہ راست دکھاتے رہتے ہیں۔ یہدیہم ربہم بإیمانہم، اس کے نتیجے میں یہ مہلت ان کے لیے بہت مبارک ہوتی ہے، اور اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور کیا کرایا سب معاف کروا کے صاف ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، اس مہلت سے اتنا فائدہ حاصل ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، حالت یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچی تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں ہمیں پکارتے ہیں۔ کھڑے بیٹھے لیٹے، یہ تین ہی حالتیں ہیں، چوتھی تو کوئی ہے نہیں، یا آدمی کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا، تو تینوں حالتوں میں یعنی ہر حالت میں ہمیں پکارنے لگتے ہیں، اے اللہ یہ تکلیف ہے۔ اب وہ پکارنا زبان سے بھی ہو سکتا ہے، عمل سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی نظر سارے ظاہر کے سہاروں سے اٹھ جاتی ہے اور ایک بڑی ہستی پر جا کر ٹکتی ہے کہ وہ اس تکلیف کو دور کر سکتی ہے، اور ہمہ وقت کھڑے بیٹھے لیٹے اس کی توجہ اس ہستی کی طرف ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ تکلیف دور ہو جائے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کی توحید تمہاری فطرت کے اندر رکھی گئی، اللہ کی توحید کی آواز جب کسی مصیبت میں گھیر جاتے ہو تو تم اپنی فطرت پر آ جاتے ہو، اور اب سارے نقشے اور سارے اسباب وہ سب تمہاری نظروں میں اوجھل ہو جاتے ہیں، ایک اس بالا ہستی کی ذات پہ تمہاری نظر ٹک جاتی ہے، وہ ہے جو اس مصیبت سے نکال سکتی۔ لیکن فلما کشفنا، اللہ شکوہ کرتے ہیں جب ہم اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، تو ایسے گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی کسی پہنچنے والی مصیبت میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسا، اور اپنی اس بے رخی کا احساس تو ہو، احساس بھی نہیں ہوتا۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، ایسے حد سے گزرنے والوں کو اپنے یہ کرتوت خوشنما معلوم ہوتے ہیں، شرمندگی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایسوں سے اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے، یہ آخرت کے منکروں کا حال ہے۔ اور دوسری طرف مومن کا حال یہ ہے کہ تکلیف پہنچتی ہے تو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، اور تکلیف دور ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کی تمام تر نظر اس کی ذات پر ہوتی ہے کہ یہ ظاہر کے جو اسباب میری تکلیف کے دور کرنے میں لگے یہ بھی اللہ کی عطاءت ہے، اصل امر الہی وہی تھا۔ تو ہر حال میں اس کی نظر اللہ کی ذات پہ رہتی ہے، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا ذکر کیا، ایک کوڑی والا اور ایک گنجا اور ایک اندھا اور نابینا۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا، ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا کوڑی کے پاس، کوڑی والے سے پوچھا کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا بس یہ کوڑ کا مرض دور ہو جائے، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، مجھے اچھی چمڑی، اچھی جلد خوبصورت مل جائے۔ تو اس فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو صحیح ہو گیا۔
کا کون سا مال چاہیے؟ تو کہنے لگا اونٹ۔ تو انہوں نے ایک حاملہ اونٹنی اس کو دی اور برکت کی دعا دی اور چل دیے۔ پھر ایک گنجے کے پاس وہ فرشتے انسانی شکل میں گئے کہ بھئی کیا حال ہے، کیا پریشانی ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ یہ جو گنجا پن ہے یہ دور ہو جائے اور خوبصورت بال مل جائیں، اس سے بہت میں بدا لگتا ہوں، برا لگتا ہوں، لوگ مجھے برا دیکھتے ہیں۔ تو اس فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور خوبصورت بال اس کے پیدا ہو گئے۔ مال کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا گائے۔ تو انہوں نے حاملہ گائے اس کو دی اور برکت کی دعا دی اور چل دی۔ ایک نابینے کے پاس وہی فرشتہ گیا، اس سے بھی اسی طرح حاجت اور ضرورت پوچھی، کیا ضرورت ہے، کیا حاجت؟ تو کہا میں نابینا ہوں، بینائی چلی گئی، تو دیکھنا چاہتا ہوں بہت کچھ، اللہ کی کائنات ہے، زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، کیا کچھ ہے، لوگ ہیں، نظر ہی کچھ نہیں آتا، اللہ بینائی دے دے بس۔ تو اس فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ نے اس کی بینائی کو لوٹا دیا، دیکھنے لگ گیا، بینا ہو گیا۔ تو مال چاہیے، کیا چاہیے؟ کہا بکری ہے۔ انہوں نے ایک بچے والی بکری اس کو دے دی، برکت کی دعا دے دی۔ چنانچہ تینوں کے مال میں ایسی برکت ہوئی کہ میدان بھر گئے، اس کے اونٹوں سے، اس کے گائے سے، اس کی بکریوں سے۔ تو اللہ جل شانہ نے اسی فرشتے کو بھیجا دوبارہ ان کے امتحان کے لیے۔ وہ فرشتہ کوڑی بن کر کوڑی والے کے پاس آیا، جو پہلے کوڑی تھا اب تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس کے بعد آ کر کہا کہ میاں بڑا دور کا سفر ہے، پریشان حال ہوں، اللہ کا سہارا ہے اور اللہ کے بعد آپ کا ہے، تو میری کوئی مدد کر لو، مطلب کوئی ایک اونٹ دے دو۔ تو وہ کہنے لگا بڑی ذمہ داریاں ہیں میری، مطلب ہے کہ میرے اپنے اخراجات ہیں وغیرہ۔ تو فرشتے نے کہا کہ لگتا ہے میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم پہلے کوڑی تھے، پھر اللہ نے تمہیں صحت دی۔ اور تو اس نے کہا کون سا کوڑی؟ اس طرح کے اس نے الفاظ بولے، یہ تو مجھے جدی پشتی مال ملا ہے۔ تو کہا اچھا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ ویسے ہی تمہیں کر دے جیسے تھے۔ اسی طرح کی صورت وہ گنجے کے پاس پیش آئی، اس کو بھی اسی طرح کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو۔ پھر نابینے کے پاس گئے جو اب بینا تھا کہ بھئی میں ایک ضرورت مند مسافر ہوں، تو ایک بکری اگر دے دو تو۔ انہوں نے کہا یہ جتنی بکریاں سب تم جتنی لے جاؤ میں تمہارا ہاتھ نہیں روکوں گا۔ اس سے کہا کہ تم نابینا تھے؟ کہا ہاں میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے بینائی عطا کی، میں فقیر سا تھا، اللہ نے یہ اتنا مال دیا، اب تو تم اس اللہ کے نام پہ جو لینا چاہو نا میں تمہارا ہاتھ نہیں روکوں گا، جتنی بکریاں چاہیے لے جاؤ۔ تو انہوں فرشتے نے کہا کہ بس مال نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا، تمہارے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے، اللہ ان سے ناراض ہے، وہ پہلی حالت میں لوٹ گئے۔ تو یہ جو تیسرا تھا جو پہلے نابینا تھا اب بینا، اس نے یہ مومن تھا، اس نے ایمانی گویا کہ کیفیت اپنائی، تو اللہ کا شکر ادا کیا، اس سے اللہ راضی۔ تو مومن کا اور کافر کا یہی طرز عمل ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ میرے اوپر حکومت کر رہا ہے، اللہ میرے اوپر حکومت کر رہا ہے، نہ معلوم کس امتحان سے گزار رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ گناہ کی وجہ سے کوئی سختی آئے، کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس گناہ میں پکڑا ہوا ہے، کیسی کیسی ہماری بیہودہ سوچیں ہوتی ہیں، کوئی ضروری ہے گناہ میں پکڑا ہوا ہے؟ سب سے زیادہ مشکلات نبیوں پر آتی ہیں، تو گناہ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے، کبھی مال کی تنگی ہے، کبھی صحت کی تنگی ہے، کبھی بیماری ہے،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. امتحان ہے، عذاب میں نہیں پکڑا ہوا ہے، امتحان لینے کا کہا ہے کہ میں تمہارا امتحان لوں گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. تو صبح و شام مختلف، آج یہ پورے ملک کے طول و عرض میں یہ ہمارا امتحان ہی تو ہے. بے چینی ہے، اضطراب ہے، بڑے بڑے طاقتور لڑائی پہ آمادہ ہیں. عقل سمجھ اللہ نے اٹھا لی ہے، جتنی ہیوی بڑی ذمہ داریاں ہیں، سوچ ویسی نہیں ہے، سوچ بچوں والی ہے. اس عہدے والا، اس منصب والا، اس اختیار والا، کتنی بڑی سوچ ہونی چاہیے، کتنی دور اندیشی ہونی چاہیے، کتنا ذمہ دار انسان ہونا چاہیے. عہدے تو بھاری برکم ہیں، سوچیں چھوٹی چھوٹی ہو گئی. اور یہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے. تو جتنے بڑے عہدے ہیں اتنی بڑی ذمہ داری کا احساس بھی اللہ نصیب کرے، اتنی بڑی سوچ بھی اللہ نصیب کرے، اتنی بڑی دور اندیشی بھی اللہ نصیب کرے. تو ہمیں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ اپنوں کے شر سے بھی بچا، غیروں کے شر سے بھی بچا. غیروں میں کیا دم خم اگر ہم انسان بن جائیں، اگر ہم اللہ سے لو لگا لیں، اور اگر ہم اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والے بن جائیں تو غیروں میں کوئی دم خم نہیں ہے. تو بہرحال یہ وقت تبصروں کا نہیں، اور یہ وقت رجوع اللہ کا ہے. تنہائیوں میں مرد بھی، خواتین بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی اپنا اللہ کی طرف متوجہ استغفار کریں. ہمارا استغفار جتنا بڑھتا جائے گا حالات کے اندھیرے اتنے دور ہوتے جائیں گے، چھٹتے جائیں گے. اور استغفار نام کا نہیں، اور تبصرے منو ٹنو ہیں، تبصروں سے کیا ہوگا؟ چینل بھرے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تجزیے پر. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، بہت غلط کیا، اے اللہ اس مہلت کو ہم سے نہ چھیننا. تو جو مہلت چاہ رہی ہے اس مہلت میں ہمیں اور بڑوں کو سب کو لوٹنا نصیب کرنا، صحیح پر آ جانا نصیب کرنا. فرمایا دوسرا مضمون پہلی امتوں اور پہلے گروہوں کے حوالے سے. فرمایا انسانی ہسٹری دیکھو، انسانی تاریخ دیکھو، تم سے پہلے کتنی طاقتور قومیں ہیں، ہم نے جب وہ ظالم بنے تو ان کو ہلاکت سے دوچار کیا. اور یہ ظالم جو بنے تھے تو اللہ کے رسول روشن دلائل اور دعوت اور ہدایت ان کے پاس لے کر آئے تھے، لیکن وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے. تو بالآخر اللہ کے عذاب کا کوڑا آ برسا. اب وہ سارے تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، اب آخری نبی آ چکے ہیں، اور آخری نبی کی امت ہم تمہیں بنا کر اب ثم جعلناکم خلائف فی الارض، ان ساری امتوں اور قوموں کے بعد اور ان کے بعد اس زمین میں ہم نے تمہیں ان کا جانشین بنا دیا، اور آخری نبی عظیم نبی تمہیں دے دیا. لننظر کیف تعملون، تاکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیسے کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کنہوں نے کیا کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، سارے نبیوں کے ساتھ. اب ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے آخری نبی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے ساتھ تم کیا کرتے ہو. تو اللہ کی سنت وہی ہے کہ جو اس نبی کی قدر کرے گا دنیا آخرت کی عزتیں اللہ اس کے قدموں میں ڈالیں گے. کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال نے یہ جو کہا ہے تو ہم سے مراد اللہ ہے. کہ محمد سے وفاتو نے، اگر اس دھرتی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے تو عرشوں والا اللہ تمہارا ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ یہ چیف جسٹس کو بھی اللہ یہ سبق نصیب فرمائے، اور جو غلطی ہو گئی اللہ ان کو اس پر واپس لوٹنا نصیب فرمائے.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اے کریم اللہ ہماری حالت زار پر رحم فرما، ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں غلط سے صحیح کی طرف لوٹنا نصیب فرما۔ اے اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہر شر سے خیر کی طرف لوٹا دے، ہر برائی سے اچھائی کی طرف لوٹا دے، گناہوں سے توبہ تائب ندامت استغفار کی طرف لوٹا دے، بربادی اور ہلاکت سے اے اللہ اچھے انجام کی طرف لوٹا دے۔ اے کریم اللہ اپنی نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی سے اپنی اطاعت اور بندگی کی طرف لوٹنا نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک۔